بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ خبریں میں نے تو چونکہ خبروں پہ تبصرہ کرنا ہوتا ہے اور ان کے جو اثرات مرتب ہونے ہوتے ہیں یا جو کچھ ان کے کانسیکوینسز میں جو حالات جس رخ اختیار کرتے ہیں اس کا احاطہ کرنا ہوتا ہے، تعین کرنا ہوتا ہے۔ تو پہلی تو جو سب سے اہم خبر ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ نیب کے چیئرمین آفتاب سلطان صاحب انہوں نے آج اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ چلو اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی خبریں کریں بڑی کیونکہ وہ صرف یہ ہے کہ وہ انفارمیشن ہی ہے۔ نیب راولپنڈی نے عمران خان صاحب اور سابقہ خاتون اول بشرا بی بی کو 9 مارچ کو طلب کر لیا ہے۔ میں نے کہا ہے نا کہ کئی دفعہ میں کہتا ہوں کہ مقافات عمل، مثلا جعلی دستخط میں مریم نواز صاحبہ گرفت میں آئیں تو وہی جعلی دستخط جو ہے 2 جگہ پہ، کل ہائی کورٹ میں، وہ تو خیر عدالت کیونکہ بڑی جینرس تھی، دوسری جگہ بھی شاید جینرس ہی ہو لیکن وہ ایک نظام شاید فرق اختیار کیا جائے، تو انہوں نے کہا جی کوئی نہیں عمران خان صاحب یہ تھوڑا ہمارے پاس تشریف لے آئے ہیں۔ یہ ایک دفعہ مریم نواز صاحبہ کو کھانسنے پہ، یعنی کسی کے سوال کا جواب دیا تھا تو عدالت نے کہا تھا کہ آپ اگر کھانسی یا کسی کے سلام کا جواب دیا تو عدالت کا تقدس مجروح ہوتا ہے۔ میں خود نواز شریف صاحب کو نیب کی عدالت میں ملنے گیا تو وہ پیشی پہ آئے ہوئے تھے جیل سے، تو حقیقت یہ ہے کہ آپ وسپر بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ نواز شریف صاحب عدالت کی بہت ہی تعظیم کرتے تھے۔ میں نے کوئی بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ جج صاحب جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں تو بات نہیں کر سکتے، مطلب وسپر کیا۔ تو کئی واقعات دیکھ چکے ہیں کہ کیا کیا لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا اور سابق وزرائے اعظم کے ساتھ، لیکن میں نے کہا نا کہ مجھے صرف وہ ساری چیزیں جوڑنی ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو چکی ہیں، اور وہ اس میں یہ ہے کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ خواتین کو، مریم نواز صاحبہ کو، سب کو نیب کے اندر گھسیٹا گیا۔ تو عمران خان صاحب کے لیے آج کتنی عجیب بات ہوگی کہ بشرا بی بی جو ہے ان کو بھی ساتھ بلا لیا گیا ہے۔ آج سپریم کورٹ کا بھی ایک فیصلہ ہے، وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں، وہ ایک ہے تو معمولی چیز لیکن اس میں بھی ایک ریفرنگ پوائنٹ تھا اسی طرف کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ عدالتوں کو ڈیفائی کرنے کا پاکستان میں ایک عالمی ریکارڈ قائم کر سکتے ہیں۔ کل ہی میں نے کہا نا کہ یہ حاضری جو ہے اس جج کے پاس پیچھے بھی 5-6 دن پہلے بھی جب لگی تھی تب بھی دے سکتے تھے۔ یہ حاجت چلو باقی چلو، کل 2 بجے بلائے ہوئے تھے، کل 2 بجے جا سکتے تھے، کل 4 بجے بھی جا سکتے تھے، کل 5 بجے بھی جا سکتے تھے، لیکن یہ پیش ہوئے 7:45 بجے جا کے، کم از کم پونا گھنٹہ آدھا گھنٹہ احاطہ میں رہے۔ عدالت بیچاری بے بس ہو گئی۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑے مشکور ہیں کہ عمران خان صاحب جیسی جو ہے مصروف ترین شخصیت جو عدالت میں آئی ہے، لیکن وہ بہرحال میں نے کل بھی کہا تھا قریش کا سردار، اب قریش کے سردار کو نیب نے بلا لیا ہے۔ اب اس کے تحریک انصاف کو تو بہت غصہ آنا چاہیے کیونکہ 7 تاریخ کو پرویز خٹک صاحب اور 7 شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی توشہ خانہ کیس میں بلا لیا ہے، 8 تاریخ کو فواد چودھری صاحب کو بلا لیا ہے۔ اب گوشمالی کا وقت آ گیا لیکن یہ ضرور چیخیں پکاریں گے کہ چونکہ ہمارا کس طرح حساب ہو سکتا ہے، ہمیں نیب کیوں بلا سکتی ہے، ہمیں انکوائری کے لیے کیوں بلا سکتی ہے۔ حالانکہ نیب قوانین کے بعد ترمیم کے بعد انکوائری سٹیج پہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ میرا تو دل کرتا تھا کہ نیب کے قوانین نہ چھیڑے جاتے، لیکن چلو وہ بھی ہمارے جو حکمران ہیں ان کے بھی اپنے مسائل ہیں، وہ بیچارے بھی تو آخر جو ہے کسی کام کے لیے آئے ہیں۔ نیب قوانین ختم اس وقت کرتے جب عمران خان صاحب کا نظام جو ہے ایک دو پورے کا پورا جو ہے وہ منطقی انجام پہنچ جاتا، پھر کوشش کرتے کہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتے، لیکن ان کو بہت جلدی تھی۔ یہ تو کسی طریقے سے چاہتے تھے کہ قوانین ختم ہو اور 2-4-6 مہینے 8 مہینے جو بھی اقتدار کا اوٹا ہے وہ لے لیں، ایک جھولا آ گیا وہ لے لیا۔ تو آج نیب قوانین میں صرف انکوائری کے لیے بلایا ہے، جس کے لیے یقیناً بزدار صاحب کو بھی 3 مارچ کو بلایا ہوا ہے لاہور نیب نے۔ تو یہ کسی طریقے سے جو ہے کسی طور بھی جو گرفتاری نہیں ہوگی، لیکن ایک عمل شروع ہو گیا ہے۔ اب عمران خان صاحب پیش تو نہیں ہوں گے، وہ تو میں ابھی آپ بتا رہا ہوں۔ ساتھ ہی ایک سپریم کورٹ کا بھی آج فیصلہ آ گیا ہے، اور سپریم کورٹ کے منصور علی شاہ صاحب کے جو ہے زیر نگرانی بینچ تھا، جس میں ایک عائشہ ملک صاحبہ تھی اور دوسرے ایک اور جج صاحب تھے۔ ان 3 ججز کا فیصلہ جو 2-1 کے حساب سے آیا ہے۔
عائشہ ملک صاحب نے اختلافی نوٹ لکھا ہے، لیکن چونکہ 2 ججز کا فیصلہ جو تھا وہ اس کے رولنگ کے حق میں تھا، تو چنانچہ یہی پریویل کرے گا۔ یہ ہے کیا؟ عمران صاحب ہر ایک کو جلسے میں جو آتا رہے، جس کو چاہیے، چاہے مقصود پتہ نہیں کون ہے، نہیں ہے اس کو چپڑاسی، اس کو اتنا انہوں نے زد و کوب کیا میڈیا کے لیول پہ، کروڑوں لوگوں کے سامنے اس کو اتنا ہیومیلیٹ کیا کہ وہ پریشر میں بیچارہ اپنی جو ہے جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ تو خیر یہ تو انہوں نے شہباز شریف صاحب پہ کوئی الزام لگائے، شہباز شریف صاحب ان کو حتی کی عزت میں لے گئے، حتی کی عزت میں تو ان کو بہت لوگ لے کے چلے گئے ہیں۔ مثلاً خواجہ آصف کا بھی ایک کیس چلا ہوا ہے، وہ ان کا چلا ہوا ہے، یہ جو انہوں نے کیا ہوا ہے اس میں بھی یہ پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، اور جو ان کے خلاف ہوئے ہیں، نجم سیٹھی صاحب کو ہوا ہے 35 پنکچر کے اوپر، بے شمار۔ لیکن یہ مجال ہے کسی کیس کے اوپر اپنے آپ کو یہ مکلف سمجھتے ہو، اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو جی کہ مجھے بھی کسی کے آگے جواب دہ ہونا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عمران خان صاحب کو اس معاملے میں تو آپ بھول جائیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، جو حساب لیتے ہو کہتے ہیں جرت کیسی، میں تو خود حساب لینے والوں میں سے ہوں، میں تو خود مدعی ہوں، خود میں جج ہوں، میں تو ایکسیکیوٹر ہوں، میں جس کو چاہوں جو ہے جو سزا دے دوں میرے سے، میں تو قاضی قضا ہوں۔ تو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ نے انہوں نے کہا جی کہ کہیں پہ انہوں نے کیا کہ مجھے حق دفاع دیا جائے، کچھ ہائی کورٹ نے اس کو خارج کر دیا تھا، سپریم کورٹ نے اس کو ہیئرنگ کی اور آج اس کا فیصلہ سنا دیا، جس میں سید منصور علی شاہ صاحب اور ہمارے دوسرے ایک جج صاحب ہیں، انہوں نے جو ہے چونکہ 2 بندوں کا فیصلہ ان کے عمران خان صاحب کے خلاف چلا گیا، تو انہوں نے کہا جی ان کو کوئی حق دفاع نہیں دیا جا سکتا، اور ساتھ کمنٹس یہ کہ جو شخص جو ہے بے شمار دفعہ عدالتوں کے احکامات کی جو ہے نا خلاف ورزی کر چکو، بے شمار دفعہ حکم عدولی کر چکو، بے شمار موقع پہ عدالتوں سے تعاون نہ کرنے کی ایک ریپوٹیشن رکھتا ہو، تو اس کو یہ ہم کسی صورت میں بھی اس کو جو ہے حق دفاع کا حق نہیں دیں گے، اس لیے جائیں اور جا کے نپٹیں۔ اب وہ سیشن کورٹ کے اندر اللہ کرے وہ کیس چل پڑے اور اس کو منطقی انجام پہنچایا جا سکے، کیونکہ کوئی ایک تو ڈیفیمیشن کیس پاکستان میں جو کبھی منطقی انجام میں پہنچے، کیونکہ یہ سالوں سال اس طرح کے کیسز جو ہے چلتے رہتے ہیں۔ عائشہ ملک صاحب چونکہ میں بڑا ان کے ریکارڈ کرتا ہوں، بہت زبردست جج ہیں، سارا کچھ ہے، اور شاید ان کے دل کے اندر جج ہوتا تو نہیں ہے، جج تو اپنے فیصلے خود کرتا ہے، لیکن لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے۔ عمران صاحب کے لیے ان کے اندر ایک لائکنگ ہے، اس نے یقیناً فیصلے کسی کے ساتھ ہوگا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور انہوں نے میرٹ کے اوپر یہی سوچا ہوگا کہ ان کے لیے حق ہے، ان کو یہ ملنا چاہیے، لیکن اس کے مقابلے میں منصور علی شاہ صاحب جیسے جید، اور وہ بھی اسی جس کو کہنا چاہیے کہ وکیل تھے تو بھی ایک ان کا مقام تھا، اور پھر جج بھی ہائی کورٹ سے لے کے آگے تک گئے، تو مجال ہے کہ ان کے جو ہے دامن پہ کوئی چھین، کوئی ان کا دھبا کچھ بھی نہیں ہے۔ منصور علی شاہ صاحب ایک بڑے اپ رائٹ اور قابل جج کے طور پہ ہائی کورٹ میں بھی سکہ منوا چکے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی، اور پھر انشاءاللہ میرا خیال میں 3-4 سال بعد یہ ہمارے چیف جسٹس سپریم کورٹ ہی بن جائیں گے، اگر حالات جو ہے موافق رہے اور کوئی PCO وغیرہ نہ آ جائیں۔ تو یہ ایک فیصلہ آج عمران خان صاحب کے حق میں کے خلاف اور بھی آیا ہے۔ ابھی اگلے سارا مہینہ، آنے والے سارے دن عمران خان صاحب کے کیسز کے گرد بھی گھومتے رہیں گے، کہیں سے ان کو 2 ہفتے کی ریلیز چاہیے، کہیں سے ان کو ہفتے کی چاہیے، کہیں سے مہینے کی چاہیے، اور عدالتوں کے خلاف مزید ایک تقریری مقابلہ ہوگا جو ہمیں سننے کو ملے گا۔ اور آج کی جو سب سے اہم خبر، امپورٹنٹ خبر، اور بلکہ ایک بہت بڑا واقعہ کہ نیب کے چیئرمین جو کہ ایک زمانہ ان کا مترف تھا، آفتاب سلطان صاحب، استعفے کا اعلان اس لیے ہو گیا کہ آج وزیر اعظم نے وہ منظور کر لیا ہے۔ ان کی آج وزیر اعظم سے میٹنگ ہوئی ہے، بظاہر انہوں نے یہی کہا کہ بڑے خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے، وزیر اعظم مترف تھے، شکریہ ادا کیا ہے جتنا عرصہ میں نے سروس کی ہے۔ یہ 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے جو ہے یہ استعفیٰ جو ہے وہاں پہ موجود تھا، اور وزیر اعظم صاحب شاید اس کو ٹال رہے تھے یا ان کو بنوا رہے تھے کہ نہ کریں۔ کوئی ان کے استعفے کی وجوہات کیا بنی ہیں، اس سے پہلے جب وہ یہ آ رہا تھا کہ انہوں نے استعفیٰ دیا ہوا ہے اور استعفیٰ وزیر اعظم کے پاس پڑا ہے، تو جتنے منہ اتنی باتیں۔ اب آج انہوں نے مستعفی ہونے کے بعد اپنے نیب کے آفیسرز کو تقریر کرتے ہوئے، میرے پاس پورا تقریر کا ٹیکسٹ نہیں ہے، لیکن جو میں نے کئی جگہوں سے ٹی وی پہ ان کی تقریر کو دہرایا گیا ہے، تو اس سے میں نے دیکھا ہے کہ اس میں انہوں نے کئی انکشافات کیے ہیں۔
انہوں نے کہا جی کہ میں کسی کی ڈکٹیشن نہیں لے سکتا ہوں، کسی کو اس لیے میں نہیں چھوڑ سکتا کہ وہ کسی طاقتور شخصیت کا عزیز ہے، اور یا اس کے جو ہے میں بہرحال کوئی اس میں نام لیے بغیر انہوں نے کوئی 2-3 واقعات کیے کہ ایک بھائی کے پلاٹ کے اوپر میں اس کا کیس کیسے کر دوں۔ اب یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہوگی۔ میں چند جنرل باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، ایک اور بات کی ہے جو میرا خیال ہے ان کے شان نہیں تھی، وہ کوئی ان کے ایریے میں نہیں آتی۔ انہوں نے کہا جی کے پی کے اور پنجاب کے الیکشن کرانے چاہیے۔ یہ تو وہ خیر باہر نکل کے نیب کے چیئرمین کے بعد ایک عام شہری کے سے کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ ایک دفعہ بندہ ہوتا ہے کہ جی جو بہت اللہ تعالیٰ اس کو وقار عزت دیتا ہے، تو وہ اس کے اندر اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ چلو میں 2-4 اور اچھی باتیں بھی کر جاؤں، جو کہ بہرحال جائز ہی ہے۔ تو انہوں نے شاید اس پیرائے میں کی ہے کیونکہ ان کی شخصیت بہت ٹاورنگ پرسنالٹی بن چکی ہے۔ پہلی تو صورت یہ سچویشن آپ کو ان کا بیک گراؤنڈ سن لیں۔ 2014 میں یہ عمران خان صاحب کے دھرنے کے وقت بھی یہ ان کو آئی بی کا تعینات کیا گیا، ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو۔ تو وہ ایک بڑی پاورفل شخصیت ہوتی ہے، یعنی کہ ایم آئی ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی انٹر سروس انٹیلیجنس کے بعد کہ ٹکر کی آرگنائزیشن سویلین ہے، اور یہ پوری وزیر اعظم کی اور پوری سویلین گورنمنٹ سے تابع ہوتی ہے۔ اس کا اور آئی ایس آئی کا اور ایم آئی کا ہمیشہ کلیش ہے، کیونکہ یہ اس کی ایسیس جو ہے آئی ایس آئی کے اوپر بھی ہوتی ہے، ایم آئی کے اوپر بھی ہوتی ہے، اور جرنیلوں کے اوپر بھی ہوتی ہے، اور یہ ان کے اوپر بھی ان کا ریکارڈ رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس کو ہر سیاسی گورنمنٹ بڑا ایکوپ کرتی ہے۔ خود نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں 97، 98، 99 میں بھی یہی ہوا، اس سے پہلے بھی یہ ہوا، ان کو وہی ایکوپمنٹ دیا جاتا ہے جو آئی بی اور آئی ایس آئی کے ساتھ وسائل فیسلٹیز ہیں، جو کہ جب بھی مارشل لا لگتا ہے یا کوئی رجیم چینج ہوتا تھا نواز شریف صاحب کا، تو ان کا ایکوپمنٹ لے لیا جاتا تھا کہ آئی بی جو ہے لمیٹڈ ہے۔ بہرحال 2014 کے دھرنے میں انہوں نے ایک ویڈیو آڈیو ٹیپ کی تھی 2 جرنیلوں کی، ایک ظہیر الاسلام صاحب تھے جو کہ بعد میں آ بھی گئی، اور وہ کسی دوسرے جرنیل سے بات کر رہے تھے جس میں راحیل شریف صاحب کے خلاف شکایت بھی کرے کہ ہمارا چیف جو ہے وہ بڑا ایک گندی گالی کے ساتھ بتایا، ایک بڑی بدزبانی کے ساتھ، کہ اگر ہمارا چیف یہ نہ ہوتا تو ہم یہ نواز شریف کا 3-5 کر دے تو گھر بھیج دیتے۔ ہمارا چیف ہی جو ہے اس کے اندر بھی اس کے جو مطلب یہ تھا کہ ٹانگوں میں سریا نہیں ہے، اور یہ اس لیے جو ہے ہم بے بس ہیں، یہ بیکار ہے، وغیرہ ہم نواز شریف کو اس کا مگو ٹھپ دینا تھا۔ آفتاب سلطان صاحب نے وہ ٹیپ جو ہے اٹھا کے نواز شریف صاحب کو سنا دی۔ نواز شریف صاحب نے وہ ٹیپ راحیل شریف صاحب کو جنرل ظہیر الاسلام کی موجودگی میں سنا دی۔ اب تو یہ ہر زبان زد عام ہے۔ پھر مشاہد اللہ خان مرحوم، اللہ تعالیٰ ان غریق رحمت کرے، انہوں نے یہ کسی تقریب میں یہ ساری بات دہرا دی تھی، تو ان کو وزارت سے ہاتھ دھونے پڑے تھے، کیونکہ فوج کا خیال تھا یا ہمارے فوج کے جو قیادت ان کا خیال تھا کہ باتیں تو ہوئی ہیں، لیکن تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم باقی پبلک کو بھی یہ بتاؤ کہ کیا ہوتا رہا ہے کیا ہوتا نہیں رہا۔ تو اس کے بعد آفتاب سلیمان صاحب کا ایک کانفیڈنس لیول نواز شریف صاحب کے ساتھ بہت اچھا بن گیا۔ یہی وہی بیک گراؤنڈ تھا، اور جب خصوصاً یہ سارے پینامہ کے اندر بھی بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ لیک ہو رہی تھیں، واٹس ایپ کال یا یہ وہ جو آئی بی ہی لیک کر رہی تھی، جو کہ یہ آئی ایس آئی ایم آئی کے جو کرتوت تھے اس وقت، یہ خصوصاً آئی ایس آئی کے جو کرتوت تھے سویلین گورنمنٹ کے خلاف، اس وجہ سے ان کو ایک خاص طریقے سے رکھا۔ لیکن میں نے یہ بات اسی بتائی ہے کہ آفتاب سلیمان اسٹیبلشمنٹ جو ہے ایک دوسرے کے لیے کبھی بھی کمفرٹیبل نہیں ہوں گے، کم از کم پاسٹ میں اس کا اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ایک ذاتی اناج بنایا ہوا تھا۔ آفتاب سلطان صاحب کے بارے کے ساتھ ان کا ایک ذاتی اناج چل رہا تھا۔ اب مجھے لگتا یہ ہے کہ ابھی بھی جو انہوں نے باتیں کی اس میں شاید سویلین گورنمنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ فوج یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی کوئی پیغام رسانی کر رہی ہو، یا اس کے اوپر پریشر بڑھا رہی ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے خلاف کو پریشر بڑھانے کی کہہ رہی ہو، اور ان کو یہ بات شاید پسند نہیں ہو، کیونکہ وہ ہے ایک تیر کی طرح اسٹریٹ چلنے والے آدمی ہیں، سلیقے کے آدمی ہیں۔ مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ ایسا بندہ جو ہے وہ نیب کی چیئرمین شپ سے علیحدہ ہو گیا ہے۔ کچھ چیزیں انہوں نے بہت زیادہ کی ہیں، مثلا وہ سیاست بھی پڑ گیا ہے کہ یہ الیکشن بھی نہیں کرانے چاہیے، تو ان کا یہ ہے کہ ہر چیز کے بارے میں ایک معاندانہ جو ہے ایک رویہ ہوتا ہے نا، کہ آپ کا ایک پہلے سے ایک بون آف کنٹینشن جو ہے پتہ چل جاتی ہے کہ آپ کی پری کنسیوڈ تھنکنگ تھی، کوئی پہلے سے ایک تعین کیا خیال تھا جس میں آپ کے اندر کوئی سیاسی بھی کو بات تھی۔ اگر نہ کرتے تو مزید وہ مستحکم طریقے سے ان کی باتیں جو ہیں لی جاتی۔ اب مجھے پورا نہیں پتہ ان کا کہ انہوں نے کس پیرائے میں یہ بات کی، اس لیے میں اس کی کھل کے نہیں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر مجھے پتہ چل گیا تو کل میں اس میں ضرور بات کروں گا۔ بہرحال آفتاب سلطان صاحب کا میرا حتمی رائے یہ ہے
کہ ان کا جھگڑے کے جو اصل جو وجہ نزاع ہوگی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگی، سیاسی حکومت سے زیادہ، اور کچھ اور کھوج ملے گا تو انشاءاللہ آج رات تک پتہ ایگزیکٹ بہت ساری باتیں پتہ چل جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔